الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ تعالی، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل سے آج ہم اپنی سلسلہ وار گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے مال و اولاد اللہ کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں، اس عنوان کے تحت ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ نصیحت فرما رہا ہے، یہ تنبیہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے جو مال ہیں، یہاں مال سے مراد دنیا و متاع دنیا، اور مال میں وہ ہر شے داخل ہے، جیسے روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی اور زمین، جائیداد، مکانات وغیرہ، یہ سب مال میں داخل ہے۔ تو پروردگار فرماتا ہے، اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم انہی سب چیزوں کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ، اسی میں مستغرق ہو جاؤ، اسی میں منہمک ہو جاؤ، اور اللہ کی یاد کو بھول جاؤ اور اپنی آخرت کو بھول جاؤ، قبر اور قیامت کو بھول جاؤ، اور صرف اسی میں مگن اور مست ہو کر رہ جاؤ۔ اور جو شخص ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، اور جس نے بھی اگر ایسا کیا اللہ رب العزت کی تنبیہ اور اس کی ہدایت اور اس کی نصیحت کے بعد، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، اور تم اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا، اس مال میں سے اللہ فرماتا ہے کہ اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرو، قبل اس کے، یعنی اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، پھر وہ کہنے لگے کہ اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ خیرات کر لیتا اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ اور اللہ تعالیٰ ہرگز کسی شخص کو مہلت نہیں دیتا جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو تم کیا کرتے ہو۔ یہ سورہ منافقون کی آیت نمبر ہے 9 سے 11۔ مال کی محبت و اولاد کی خوشی کے لیے انسان یاد الہی و طاعت الہی اور عبادات و اپنی آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ یعنی جب انسان پر مال کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے، اولاد کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے، تو پھر انسان اپنی اولاد کی خوشی کے لیے اور مال سے محبت کی وجہ سے انسان یاد الہی سے غافل ہوتا ہے، اور اللہ کی اطاعت سے غافل ہوتا ہے، اور اللہ کی عبادت سے غافل ہوتا ہے، اور اپنی آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، اور زیادہ مال حاصل کرنے کی حرص و مشغولیت دین کو فراموش کر دیتی ہے۔ یعنی اگر مال کمانے کی زیادہ حرص ہو جائے اور اسی میں انسان اتنا مشغول ہو جائے کہ اس کے بعد کہ اس کے لیے اور کوئی دوسرا کام نہ رہے، اور اس کے پاس صرف زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنا اور اس کو جمع کرنا، اور اس مال کو دنیا کی عیش اور عشرت پر خرچ کرنا اور راہ خدا میں خرچ نہ کرنا، تو یہ چیزیں انسان کے دین کو فراموش کر دیتی، یعنی وہ دین سے بہت دور ہو جاتا ہے، یعنی وہ دین کو بھول جاتا ہے، صرف اس کے ذہن میں ہر وقت دنیا رہتی ہے۔
اور فانی دنیا کے لیے آخرت کی، فانی دنیا کے لیے آخرت کی باقی رہنے والی ابدی سعادت اور دائمی نعمتوں کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں جاتا۔ جب انسان مال اور اولاد کی محبت میں انتہائی مبتلا ہو جاتا ہے اور مشغول رہتا ہے انہی کی محبت اور انہی کے لیے سارے کام انجام دیتا ہے دنیاوی، تو وہ پھر فانی دنیا کے لیے آخرت کی باقی رہنے والی ابدی سعادت و دائمی نعمتوں کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں جاتا۔ یعنی آخرت میں جو اس کو انعامات، جو اجر اور جنت اور اس کی نعمتیں، یہ سب کچھ جو ملنے والی ہیں، آرام، سکون، چین، راحت، عیش و عشرت، یہ سب کچھ جو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، وہ ان سب کو بھول جاتا ہے۔ اس کو تو صرف ہر وقت ایک ہی چیز ذہن میں رہتی ہے، دنیا اور دنیا کے لوگ اور دنیا کی زندگی۔ جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو کثرت کے ساتھ ذکر الہی و طاعت الہی اور نیک اعمال کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات ہم پر نافذ کیے ہیں، تو بندہ مال اور اولاد کی محبت میں ان احکامات سے انحراف کرتا ہے، یعنی ان کی نافرمانی کرتا ہے اور ان احکامات پر عمل نہیں کرتا۔ اور جو مومن بندے اللہ کے احکامات پر عمل پیرا رہتے ہیں اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے ہیں اور دنیا کمانے میں مشغول نہیں ہوتے اور دنیا اور اولاد اور مال کی محبت میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں، تو وہ اصل وہی لوگ کامیاب ہیں اور وہی دنیا بھر آخرت میں نفع اٹھانے والے ہیں، اور وہ بے شمار بھلائیوں اور اجر و ثواب کے مستحق ہوتے ہیں جو انہیں آخرت میں ملنے والی ہیں۔ بس یہ ہے کہ دنیا زائل ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے اور چند دنوں کی ہے، اور آخرت ہمیشگی کا گھر ہے، اس کو کبھی فنا نہیں، اور جو نعمت انسان کو آخرت میں ملے گی وہ کبھی زائل نہ ہوگی، کبھی ختم نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے اپنے مومن بندوں کو مال و اولاد کی محبت میں مشغول ہو کر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہونے سے روکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کریں اور نیک اعمال کریں اور کثرت سے اس کا شکر ادا کریں کہ جس نے ہمیں مال و اولاد کی نعمتیں عطا فرمائیں، کیونکہ مال اور اولاد جس سے انسان غافل ہوتا ہے وہ نعمتیں بھی اللہ ہی تعالیٰ نے عطا کی ہیں، کسی اور نے نہیں، تو اس کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال کو موت آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کریں تاکہ وہ ہمارے لیے آخرت کا سرمایہ ہو، کیونکہ موت جب آئے گی تو بندے کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ذرہ برابر بھی نیکی اور بھلائی کر سکے، بلکہ موت کے بعد صرف ندامت اور حسرت باقی رہ جاتی ہے۔ کیا حسرت ہوتی ہے انسان کی موت کے بعد کہ کاش ہم نے اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کیا، جو آج ہمارا زاد راہ ہوتا ہے، جو آج ہمارا زاد راہ ہوتا اور آج ہمارے کام میں آتا، آج اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمیں بچاتا اور میں بہترین اجر و ثواب کا مستحق ہو جاتا۔ اور جب یہ ممکن نہیں، کیونکہ اس وقت یہ ممکن نہ ہوگا، کیونکہ موت کے بعد پھر کسی کو مہلت نہیں دی جاتی ہے، پھر تو بس نیک اور برے اعمال کی جزا یا سزا ملنے کا وقت ہوتا ہے۔ جو شخص دنیا کی زینت اور اس کی محبت و رغبت میں مستغرق ہو جائے اور اللہ کے ذکر اور اس کی اطاعت میں سست پڑ جائے، وہ اپنا بہت بڑا نقصان خود کرتا ہے، کیونکہ موت ایک ایک کر کے سب کو آئے گی،
اور کسی کو نہ چھوڑے گی اور سب کو ختم کر ڈالے گی، اور انسان کے پاس کچھ بھی باقی نہیں چھوڑے گی سوائے نیک اور بد اعمال کے۔ اور جب انسان کو موت کی آمد کا یقین ہو جائے گا، جب انسان کو موت کی آمد کا یقین ہو جائے گا تو وہ کہے گا اے میرے رب مجھے مہلت دے دے تاکہ میں کثرت سے نیک اعمال کر لوں، مگر پھر مہلت نہیں ملے گی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت مہلت دی جب وہ زندہ تھا، یعنی انسان کی جو پوری زندگی جو اس نے دنیا میں گزاری وہ سب مہلت ہی تو تھی۔ مگر دنیا کی محبت و رغبت نے اس مہلت کو ضائع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ موت کے بعد کسی نفس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا۔ اس لیے اب بھی وقت ہے کہ جو آج ہماری جو بچی ہوئی زندگی ہے اس کو ہم وہ مہلت تصور کر لیں جو اللہ رب العزت کی طرف میں عطا کی گئی، اس کو مہلت تصور کریں، اور اس میں اس مہلت میں ہم کثرت سے نیک اعمال کریں، آخرت کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اور دنیا اور متاع دنیا کو ترک کر دیں۔ صرف اس دنیا سے صرف اتنا حصہ لیں جس سے ہماری ضروریات پوری ہو جائیں، اس سے زائد کو چھوڑ دیں، اور مال اور اولاد بلکہ دنیا کی ہر شے سے زیادہ اللہ، اس کے رسول، اس کے محبوب بندوں کو کی محبت کو اپنے دلوں میں مقدم رکھیں اور اپنے دلوں کو مزین کریں، اور ان کی محبت دنیا، مال، اولاد اور متاع دنیا، ان سب کی محبت کو دلوں سے نکال پھینکیں، صرف اس کو ضرورت کے لیے استعمال کریں، یعنی صرف ضرورت کی چیز اس کو گمان کرنا ہے کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ موجود ہے وہ صرف ضرورت کے لیے ہے، اس سے زائد ہمیں اس سے محبت کرنے کا کوئی حکم نہیں۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر خبیر ہے، وہ بہتر اور خوب جاننے والا ہے، اس کی اسے سزا یا جزا دے گا۔ انسان جو بھی عمل کرے گا اسے اس کی سزا ملے گی، اگر بد عمل ہے، اور اگر اچھا عمل ہے تو اسے اس کی جزا ملے گی، اور اگر عمل جیسے نیک ہوگا تو جزائے خیر ہوگی اس کے لیے، اور اگر عمل برا ہوگا تو اسے سزا ملے گی۔ اس لیے اے مسلمانوں، خیر اور بھلائی میں سبقت کرو، یعنی سبقت اگر کرنا ہے تو مال جمع کرنے میں سبقت نہیں کرنی، بلکہ خیر اور بھلائی کو جمع کرنے میں سبقت کرنا ہے، اور آنے والی موت سے پہلے آخرت کی تیاری کرو، اور اپنے قلب کو اللہ و رسول کی محبت سے مزین کرو، اور مال کو راہ خدا میں اور نیک کاموں میں خوب خرچ کرو، اور اپنی تمام زندگی کو اللہ و رسول کی طاعت میں صرف کرو، اور مال کی محبت و رغبت کو 3 طلاق دے دو، کیونکہ مال کی محبت اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دینے والی ہے اور آخرت سے غافل کر دینے والی ہے، اور جو اس کے لیے اس کے برے اور وحشتناک انجام کا باعث ہوگی۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، مجھے تمہارے اوپر فقر و غربت کا خوف نہیں ہے، کہ بلکہ مجھے تمہارے اوپر اس بات کا خوف ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارے اوپر فقر یعنی محتاجی، غریبی، مفلسی اور غربت کا خوف نہیں ہے، بلکہ مجھے تمہارے اوپر اس بات کا خوف ہے کہ تم اس دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے، جیسے تم سے پہلے کے لوگ ہو گئے تھے، پھر اس کی طرف رغبت کرو گے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں نے رغبت کی تھی، پھر یہ دنیا تمہیں غافل کر دے گی جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کو غافل کر دیا تھا۔ یہ دنیا اسی طرح سے تمہیں بھی غافل کر دے گی اگر تم اس کی محبت کرو گے، اور یہ دنیا تمہیں اس طرح ہلاک کر دے گی جیسے اس دنیا نے انہیں ہلاک کیا تھا، یعنی تمہیں غافل بھی کر دے گی دنیا اگر اس کی محبت رکھو گے، اور یہ تمہیں ہلاک بھی کر دے گی، یعنی تمہاری دنیا اور آخرت دونوں تباہ اور برباد ہو جائیں گی۔ یہ وہ حدیث بخاری شریف کی ہے، حدیث نمبر 4015، اور شعب الایمان میں یہ حدیث 10,291۔ حضرت ابو دردہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک دن کا سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اس کے دونوں پہلوؤں کے ساتھ دو فرشتے بھیجے جاتے ہیں۔ وہ دونوں فرشتے تمام مخلوقات کو اعلان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، اے لوگو، تم اپنے رب کی اطاعت کی طرف آ جاؤ۔ بے شک جو چیز قلیل ہو اور کفایت کرے وہ بہتر ہے۔ یعنی انسان کے پاس اگر تھوڑا سا مال ہے اور اس پر وہ اکتفا کرتا ہے یا اس پر وہ قناعت کرتا ہے یا اس کے لیے وہ کافی ہو جاتا ہے، تو یہ ایسا مال، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ایسا مال اس کثیر مال سے، اس کثیر چیز سے بہتر ہے جو تمہیں غافل کر دے۔ یعنی تھوڑا سا مال جو تمہارے لیے تمہاری ضروریات کو پورا کر دے، تمہارے لیے کفایت ہو جائے، تمہارے لیے کافی ہو جائے، بے شک وہ تھوڑا مال ہو، لیکن کیا ہے، وہ اس زیادہ مال سے بہتر ہے جو تمہیں غافل کر دے۔ یعنی زیادہ مال اگر غافل کر دینے والا ہے اور تھوڑا سا مال تمہیں اگر غافل نہیں کر رہا بلکہ تمہیں آخرت کی طرف رغبت رکھنے والا ہے، آخرت کی طرف جو ہے تمہارا رجحان رکھنے والا ہے، آخرت کی طرف تمہاری توجہ رکھنے والا ہے، اگر وہ تھوڑا مال ہے تو اللہ کے رسول فرماتے وہی بہتر ہے اس کثیر مال سے، کیونکہ اگر وہ کثیر مال ہے اور غافل کر دینے والا ہے اللہ کی یاد سے، آخرت سے، اگر تمہیں غافل کر دے تو وہ کثیر مال برا ہے اور جو تھوڑا سا مال ہے وہ بہتر ہے۔ اور ہر ایک دن کا سورج جب غروب ہوتا ہے تو اس کے دونوں طرف دو فرشتے بھیجے جاتے ہیں جو اعلان کرتے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کو خرچ کرنے کے بعد مزید عطا فرما اور روک کر رکھنے والوں کا مال ضائع کر دے۔ یہ شعب الایمان کی حدیث نمبر ہے 10,373۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خرابی ہے بہت مال والوں کی۔ بڑا غور کرنے والی بات ہے، قابل توجہ ہے یہ بات۔ حالانکہ اکثر لوگ تو یہی گمان کرتے ہیں کہ بہت زیادہ مال ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے، لیکن اللہ کے رسول تو یہ فرما رہے ہیں کہ خرابی ہے بہت مال والوں کی، یعنی بہت زیادہ جو مالدار ہیں ان کے لیے خرابی ہے، کیونکہ اکثر مالدار، اس میں جو لفظ ہے اکثر کا آیا، یعنی اکثر مالدار، یعنی زیادہ تر جو مالدار ہیں وہ کیا ہیں، اکثر مالدار خدا سے غافل ہو جاتے ہیں، اس لیے بہت مال برا ہے، بہت مالدار ہونا برا ہے۔ کیوں برا ہے؟ کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اکثر مالدار لوگ خدا سے غافل ہو جاتے ہیں، مگر جو کوئی اپنے مال کو اس کی طرف لٹا دے اور اس طرف اور اس طرف اور اس طرف، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاروں طرف اشارہ کیا، دائیں بائیں آگے اور پیچھے، یعنی چاروں اطراف۔ یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے، حدیث نمبر 4129۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، صوفیاء کرام کے جتنے بھی اقوال ہوتے ہیں ان سب میں بہترین نصیحت ہوتی ہے ہم مسلمانوں کے لیے، اور بہت ہی عمدہ عبرت ہوتی ہے ان کے ہر قول میں۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تو دیکھے، اے بندے، جب تو دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ سے دنیا کی نعمتوں کو روک رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تجھے دنیا کی جو نعمتیں وہ نہیں دے رہا ہے، یعنی تیرے پاس نعمتیں قلیل ہیں، گنتی کی چند، یا پھر تیرے لیے کثرت سے مصائب و مشکلات پیدا کر رہا ہے، یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ تجھے مال ہی نہیں دے رہا ہے، اور یا پھر تجھ پر جو ہے مشکلات پیدا کر رہا ہے، یعنی کہ مصیبتیں، پریشانی، تکلیفیں، بیماریاں، یعنی جس پر ان کی جو تعداد ہے وہ کثیر ہو جائے، یعنی بہت زیادہ پریشانیاں اس پر آ جائیں، بہت زیادہ مشکلات ہو جائیں، بیماریاں لگ جائیں اس کو، تو یہ ایک صورت یہ ہے کہ کسی کو مال کا نہ ملنا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو پریشانیوں کا زیادہ ملنا، یہ دو چیزیں۔ تو یقین رکھ، جب یہ دو چیزیں میں سے کوئی ایک چیز
تیرے پاس ہو یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز، یا تو تیرے پاس مال نہ ہو یا پھر تیرے پاس مشکلات زیادہ ہوں، پریشانیاں زیادہ ہوں، تو پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو یقین رکھ کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تیرے لیے باعزت اور صاحب مرتبہ ہونے کی علامت ہے۔ حالانکہ دنیاوی لوگوں کی جو ایک ذہنیت ہوتی ہے وہ کم مال والے کو حقیر جانتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں، جبکہ وہ حقیر نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کے مطابق جو ہم نے ابھی بیان کی ہے اور اس امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی قول کے مطابق کم مال والا قابل رشک ہے۔ حالانکہ یہ حدیث بھی ہم نے آگے نقل کی ہے، آگے اگلے باب میں آئے گی، آگے آنے والے بابوں میں۔ تو اس لحاظ سے کم مال والا قابل رشک ہے اور بہت مال والا نقصان اٹھانے والا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اکثر مالدار خدا سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث اور ہے، وہ بھی میں نے نقل کی ہے، انشاءاللہ آگے جو ہمارے ابواب آئیں گے ان میں سے کسی ایک باب میں نے نقل کی ہے کہ زیادہ مال والے نقصان اٹھانے والے، یہ بھی حدیث میں نے نقل کی ہے۔ تو دنیا کا ایک دستور ہوتا ہے کہ وہ کم مال والے کو حقیر جانتے ہیں اور اس کی گری ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں اور اس کی عزت نہیں کرتے، لیکن اس کا مقام اور مرتبہ بارگاہ خدا بندی میں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ باعزت ہے رب کی بارگاہ میں اور صاحب مرتبہ ہے رب کی بارگاہ میں، یہ اس کا مقام ہے اگر وہ صبر اور شکر پر استقامت حاصل کر لے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو مال نہ دے تب بھی وہ رب کی رضا پر راضی رہے، اور جو عطا کر دے تو اس کی قضا پر وہ راضی رہے، یعنی اس کا راضی رہنا اور اس کا شکر ادا کرنا اور صبر پر قائم رہنا۔ تو یہ ایسے جو اسباب ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں اسے باعزت اور صاحب مرتبہ بناتے ہیں۔ اور ان چیزوں کا نہ ملنا بھی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال نہیں دیا اور اوپر سے مشکلات اور دے دیں تو اس میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اولیاء کرام کے راستے پر چلانا چاہتا ہے۔ بے شک وہ ہر انسان کے تمام حالات سے واقف ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کرام اور اولیاء کرام صوفیاء اعظام کو کبھی مال کی کثرت نہیں عطا فرمائی۔ تو آگے فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، آگے فرماتے ہیں لہٰذا مصائب و مشکلات کے وقت تجھے رب تعالیٰ کا احسان مند ہونا چاہیے، کیونکہ اب تجھے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ رب کی بارگاہ میں تو باعزت اور صاحب مرتبہ ہے، تو اب اس کا احسان مند ہونا چاہیے کہ وہ تجھے دنیاوی لذتوں سے دور رکھ کر تجھے گناہوں سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے تجھے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے دنیاوی مال اور متاع عطا نہیں کیا، دنیاوی لذتوں سے اللہ تعالیٰ تجھے دور رکھنا چاہتا ہے تاکہ تو گناہوں سے محفوظ ہو جائے، اور وہ تیری اصلاح کرنا چاہتا ہے اور تجھے کثیر اجر و ثواب دینا چاہتا ہے، اور آخرت میں نیک بندوں اور مقربین کے درجوں پر فائز کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا مومن بندے کے حق میں مصائب و مشکلات اور تکلیفوں کا ملنا اور مال و متاع کا نہ ملنا اور دنیا کی لذتوں و نعمتوں کے نہ ملنے کا نتیجہ جو ہے وہ نہایت ہی اچھا ہے، یعنی مال بھی نہیں ملنا اور دنیاوی اسباب جو ہے اس کے لیے قطع ہونا اور دنیا میں مصائب و مشکلات کا ملنا، تو یہ جو اسباب ہیں یہ اس کا جو نتیجہ ہے وہ نہایت ہی اچھا ہے اور یہ روحانی عطاؤں کا سرچشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو اپنا دوست بناتا ہے تو اس کو مختلف آزمائشوں میں ڈالتا ہے، اور اس کے لیے جو یہ پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مشقتیں ہیں اور مشکلات ہیں، یہ سب بندے کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ اور لیکن کس کو ملتی ہیں؟ اللہ جس کو اپنا جتنا قرب عطا فرماتی ہے۔
جیسے کہ یہاں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو اپنا دوست بناتا ہے تو اس کو مختلف آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر اس کا ہے 23702۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے دوستوں کو دنیا کی نعمتوں سے اس طرح دور رکھتا ہوں جس طرح مہربان چرواہا اپنے اونٹوں کو خارش زدہ اونٹوں سے دور رکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی یہ واضح کر دیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں میں سے جو میرے دوست ہیں، جنہیں میں منتخب کر لیتا ہوں، میرے برگزیدہ بندے ہیں، تو میں انہیں دنیا کی نعمتوں سے دور رکھتا ہوں، جیسے کہ مہربان چرواہا اپنے اونٹوں کو خارش زدہ اونٹوں سے دور رکھتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا یہ اونٹ اس اونٹ کی صحبت میں آ کر اس کو بھی خارش کی بیماری نہ ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں میں سے جنہیں اپنا دوست بنا لیتا ہے، جنہیں اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے، تو اس کو دنیا کی نعمتوں سے دور رکھتا ہے، اس کی زندگی فقر اور فاقے میں ہی گزرتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیاوی نعمتوں کا کم ملنا اور اخروی نعمتوں کا زیادہ ملنا، یہ اس کی جو ہے بندے کے لیے سعادت مندی کی علامت ہے۔ مال کا زیادہ ملنا نہ یہ سعادت مندی کی علامت ہے، نہ اللہ کی رحمت، نہ اللہ کا فضل، بلکہ اللہ نے تو فرما دیا کہ مال اور اولاد تو تمہارے لیے فتنہ ہے۔ دنیا ایک بازار ہے جو عنقریب بند ہو جائے گا، اس لیے اپنے قلوب کو آخرت کے ساتھ اور اپنے باطن کو اللہ کے ساتھ منسلک کر لو اور اللہ و رسول کے امر و نہی کے مطابق عمل کرو، اور عنقریب تو دنیا سے مفلس و محتاج ہو کر نکلے گا۔ کیا تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے یا تو اپنے نفس و خواہشات اور درہم و دینار کا بندہ ہے؟ تو بندہ کس کا؟ پہلے تو یہ طے کر لے، تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے یا پھر درہم اور دینار کا بندہ ہے؟ تو اپنے نفس کا بندہ ہے، اپنی خواہشات کا بندہ ہے۔ اے ابن آدم، دنیا و متاع دنیا کی محبت و رغبت نے تجھے اللہ کے ذکر اور اس کی یاد سے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تو نے اپنی آخرت برباد کر لی اور تو نے مال کے بدلے اللہ تعالیٰ کی محبت کو ٹھکرا دیا۔ کیا تو اپنے پروردگار کے بے شمار احسانات و انعامات کو بھول گیا جو اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا کیے؟ ذرا سوچ کہ جسے تو بھول گیا، اگر وہ تجھے بھول گیا ہوتا تو تیرا کیا حال ہوتا؟ کیا تجھے جنت اور دوزخ کی خبر نہیں؟ کیا تجھے موت اور اندھیری قبر اور یوم قیامت کی فکر نہیں؟ کیا تجھے دوزخ کی آگ سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا تیرا جسم اتنا طاقتور ہے کہ جو تو دوزخ کی آگ کو برداشت کر سکے گا؟ کیا اندھیری قبر میں سانپ اور بچھوؤں کے بیچ رات گزار سکے گا؟ کیا تجھے مرنا نہیں ہے؟ اور کیا تجھے اپنے اعمال کا حساب دینا نہیں ہے؟ تیری دنیا سے محبت و رغبت نے تیرے دل سے خوف خدا کو ختم کر دیا اور ہمیشہ یاد رکھنے والی باتیں تو بھول گیا۔ اور کیا تجھے نسیان ہے، یعنی پاگل پن کی بیماری ہے، جو اپنے رب کے غضب و جلال اور آخرت کے انتہائی سخت عذاب کو تو بھول گیا؟ اور کیا تو بے پرواہ ہو گیا ہے؟ اگر صرف تو قبر کا عذاب دیکھ لے تو تیری راتوں کی نیند اڑ جائے۔ اگر ایک لمحے کے لیے اگر کسی انسان کو اگر قبر کا عذاب دکھا دیا جائے تو اس کی راتوں کی نیند اڑ جائے اور دن کا چین چلا جائے۔ حالانکہ اس طرح ایک حدیث ہے اور میں نے کسی کتاب میں نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر میں تمہیں قبر کا عذاب جو میں دیکھ رہا ہوں اگر میں وہ تمہیں دکھا دوں تو تم مردوں کو قبروں میں دفن کرنا چھوڑ دو گے اور تیری دن کا چین چلا جائے اور تو ہر وقت خوف کے سبب بے چین اور بے حال رہے۔ اور دنیا صرف خواب کی مانند ہے، جب انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے تو پھر اس کا خواب صرف ایک تصور کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہ اپنی اصل حقیقت میں منتقل ہو جاتا ہے، اور انسان کی حقیقی زندگی تو صرف اور صرف آخرت ہے۔ دنیا کی زندگی ہے ہی نہیں جس کو ہم نے زندگی گمان کر رکھا ہے، زندگی خیال کر رکھا ہے۔ یہاں تو ہم صرف چند دنوں کے لیے آئے، صرف امتحان دینے کے لیے۔ اب ہم جیسا
کام کریں گے، اچھا عمل کریں گے یا برا کریں گے، تو جیسا ہم عمل کریں گے اسی کے مطابق ہمارے امتحان کا جو نتیجہ ہوگا وہ ہمارے سامنے ہوگا۔ اور یہ دنیا محض خواب کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حضرت مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، دنیا فانی سے بے رغبتی اختیار کرنا سعادت مندی کی علامت ہے، اور سب سے زیادہ سعادت مند وہ شخص ہے جو باقی رہنے والی لذات کے سبب فانی لذات کو چھوڑ دے۔ یعنی کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والی جو لذات ہے وہ کیا ہے؟ آخرت میں جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی نعمتیں، جو کچھ ہم کو میسر ہوں گی، وہ کیا ہیں؟ ان کی لذات کبھی زائل نہیں ہوں گی، وہ لذتیں ان کی کبھی زائل نہ ہوں گی، اور ہمیشہ ایک ہی صورت پر اور ایک ہی شکل پر اور ایک ہی مقدار میں ہمیشہ قائم و دائم رہیں گے۔ ان کی کبھی صورت بھی نہیں بگڑے گی، وہی رہے گی جیسی ہم کو عطا ہوگی۔ تو سب سے زیادہ سعادت مند وہ شخص ہے جو باقی رہنے والی لذات کو باقی رہنے والی لذات کے سبب فانی لذات کو چھوڑ دے۔ اور اے ابن آدم تجھے چاہیے کہ دنیا داروں کی صحبت سے پرہیز کر۔ اور یہ حقیقت، یہ حدیث بھی ہے، آقا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ آپ نے جو ہے مالداروں کی صحبت سے منع فرمایا۔ یہ ہمارے اگلے جو باب ہوں گے آگے انشاءاللہ اس میں یہ حدیث آئے گی۔ اور تو دنیا داروں کی صحبت سے پرہیز کر، کیونکہ اگر تو تنگ دست ہوگا، اگر تو غریب ہوگا تو وہ تجھے حقیر سمجھیں گے۔ اگر تو مالداروں کی صحبت میں جائے گا اور تو غریب ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ مالدار لوگ اس کو حقیر جانیں گے، کیوں کہ وہ غریب ہے۔ اور اگر تو مالدار ہوگا اور مالداروں کی صحبت میں بیٹھے گا تو وہ تجھ سے حسد کریں گے۔ یعنی دونوں طرح سے، خواہ وہ غریب ہو یا مالدار ہو، مالداروں کی صحبت، دنیا داروں کی صحبت سے ہمیں پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے اللہ اس کے رسول نے۔ تو وہ تجھ سے حسد کریں گے، بلکہ تجھے چاہیے کہ فقیروں کی صحبت میں بیٹھا کر تاکہ تجھے رب تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر معلوم ہو۔ کہ وہ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم کسی اپنے سے کمتر کسی شخص کے پاس بیٹھیں، کسی غریب محتاج و فقیر کے پاس اگر بیٹھیں گے تو ہمیں اپنی جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں ان نعمتوں پہ جب ہم غور کریں گے تو ہمیں لگے گا کہ بے شک اللہ نے ہمیں اس سے بہت زیادہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہم پھر اللہ کا شکر بھی ادا کریں گے کہ فقیروں کی صحبت میں بیٹھا کر تاکہ تجھے رب تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر معلوم ہو اور اس کی شکر گزاری میں تیرے اندر کثرت پیدا ہو۔ اور مال و دولت بہت بڑی مصیبت اور وبال ہے، اس لیے دنیا کو چھوڑ دے اور نیک اعمال کر تاکہ قیامت کے دن اپنی جان بچا سکے۔ اور سب سے زیادہ عقل مند وہ شخص ہے جو دنیا کو اپنا دشمن جانے اور اس سے اپنی امیدیں قطع کر دے۔ اور اسی کے ساتھ ہی ہم اپنی آج کی اس گفتگو کو ختم کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم مال کی ہوس غفلت کا سبب ہے، اسی مناسبت سے یہ بھی ہمارا اگلا باب ہوگا، اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔